بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات نے ہمیں بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے ایٹ سیڈ بوٹی کو پیدا کیا ہے۔ ایٹ سیڈ بوٹی یہ اردو میں عام مشہور ہے، ہر جگہ پہ ملتی ہے، بے ضرر ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنی بھی بیماریاں اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ یہ گرم اور خشک ہوتی ہے، ہاضمہ خراب ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، بخار ہو، یرکان ہو، جگر بڑھ گیا ہو، تلی بڑھ گئی ہو، اور کسی بھی جانور نے اگر کسی کو کاٹ لیا ہو، ایٹ سیڈ بوٹی کی جڑ نکال کے فوراً ہی چبانا شروع کر دیں، نگل لیں، چبا کے پانی میں ابال کے وہ پی لیں۔ یہ 3 قسم کی ہوتی ہے، کالے پھول والی، زرد پھول والی اور سفید پھول والی۔ یہ سفید پھول والی بہت زبردست ہے، اور یہ یرکان پی لیا، جو یرکان کسی دعا سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو جب یرکان ہوتا ہے، پیلیا ہوتا ہے، تو وہ گلے کے اندر چھوٹی چھوٹی گانٹھیں وہ ڈال دی جاتی ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیں، وہ بالکل ٹائٹ گلے میں ڈالی جائے گی، گرے لگا کے، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ ناف کے نیچے تک چلی جائے گی۔ آپ نے صرف باندھ دیا ہے، اس کے بعد خود بخود بڑھنا شروع ہو گئی۔ یرکان کے جو اثرات تھے، جو زہریلے مادے تھے، وہ انسان کے جگر سے نکل کے ایٹ سیڈ کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ 10-12 دن کے بعد آپ دیکھو گے کہ جب ایٹ سیڈ ناف کے نیچے تک چلی گئی تو وہ بندہ تندرست ہو جاتا ہے، اور اس کا لوگ سفوف بھی بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ ایٹ سیڈ کی جڑ کو نکال کے اسے خشک کر کے پاؤڈر بنا کے 5 سے 10 گرام تک آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور جو لوگ یہ سفوف استعمال نہیں کر سکتے، تو پرانے زمانے کے اطباء حکیم حضرات ہیں، جس طریقہ سے عرق نکالا کرتے تھے، وہ عرق نکال کے اس مریض کو پلانا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز ہیں، آپ دیکھو گے کہ وہ بندہ روز بروز صحت مند ہوتا جا رہا ہے، کریٹینین بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور وہ گردے اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ جتنا پیشاب خارج ہونا چاہیے وہ خارج نہیں ہوتا، جسم کے اندر رہ جاتا ہے، تو اس کے پینے سے پیشاب کھل کے آنا شروع ہو جاتا ہے، کریٹینین وہ کم ہوتے جاتے ہیں، سوڈیم بڑھ جاتا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے، پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہاتھ اور پاؤں کی سوج کے لیے اس زمانے کے اندر تو ایسے لگ رہا ہے کہ 50-60 سال کے بعد آپ مردوں کو بھی دیکھو گے کہ عورتوں کو بھی کسی کے پاؤں پہ ورم ہوگا، کسی کی پنڈلیوں پہ، کسی پہ چہرے پہ، کسی کا سارا منہ جو ہے وہ سوج سے بھر جائے گا۔ آج صرف اکیلا جب وہ ایٹ سیڈ کا
سوپ بنا کے استعمال کر لیں، اس کا عرق استعمال کر لیں، پانی کے اندر ابال کے، یعنی 5 کلو پانی ہو، 1 پاؤ اڈشیٹ کا سوپ ڈال کے اس کو اچھی طرح ابالیں۔ جب پانی صرف 1.5 کلو رہ جائے، جن لوگوں کے گردے ڈائلسس جو لوگ کروا رہے ہیں، ڈاکٹروں نے کہتے ہیں کہ کلو سے 1.5 کلو تک پانی بس تھوڑا تھوڑا کر کے جو آپ نے استعمال کرنا ہے، تو آپ کے پاس جب وہ 1.5 کلو پانی رہ جائے گا، 5 کلو لے کے آپ نے ابالا ہے 1 پاؤ اڈشیٹ کے سفوف کے اندر، آپ اسے پون چھان کے رکھ لیں، پورا دن یہی پانی استعمال کریں۔ اگر دودھ پی رہے ہو تھوڑا سا اس میں یہ پانی ڈال لیا کرو، کھانے میں جب آپ کھانا پکا رہے یہ پانی ڈال کے کھانا پکا لیا کرو، تو انشاءاللہ لذیذ ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ تھوڑے دنوں میں آپ کی کریٹینین اور سوڈیم، پوٹاشیم اور ہاتھوں اور پاؤں کی ورم اور سوج جو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور کمزور مریض ہے جن کو فیٹی لیور ہی ہو جاتا ہے، یعنی لیور پہ چربی چڑھ جاتی ہے، آپ اڈشیٹ کا استعمال کریں، انشاءاللہ لذیذ فیٹی لیور یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس زمانے میں ہر تیسرا چوتھا آدمی یورک ایسڈ کا مریض ہے، آپ اڈشیٹ کا استعمال کریں، سفوف کی شکل میں، پانی کی شکل میں، بلکہ ہومیوپیتھک میں مدر ٹنکچر بھی اس کا ملتا ہے، 20 قطرے آدھا کپ پانی کے اندر ڈال کے استعمال کر لیں، انشاءاللہ لذیذ اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ بلڈ پریشر کتنا ہی زیادہ تنگ کیوں نہ کر رہا ہو، شوگر آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ اسی اڈشیٹ کا استعمال کر لیں۔ کھانسی ہے، گرمی کی کھانسی ہے، سردی کی، لیکن اس کھانسی میں بلغم جب گاڑھا ہو جاتا ہے، جب نکلتا تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ گاڑھا ہے، تو آپ اڈشیٹ کا استعمال کر رہے، وہ کھانسی بھی ختم ہو جائے گی، بلغم ختم ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں بعض لوگوں کا دل بہت تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ اڈشیٹ کا استعمال کریں، وہ دل کا دھڑکنا بھی ختم ہو جائے گا۔ سر درد ہے، چکر ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، آدھے سر کا درد ہے، آدھا سی درد ہے، آپ کھانا پسند نہیں کرتے ہو، تو اڈشیٹ کی جڑ کا سفوف بالکل باریک پاؤڈر سرمے کی طرح بنا کے رکھ لیں، آپ سونگیں، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ تھوڑے دن جب منٹوں میں ہی اللہ جل جلالہ و من والوں نے آپ کو سر درد، نزلہ، زکام سے جب چھٹکارا دے دیا، اور جسم میں کہیں درد ہو، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، پنڈلیوں میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، 5 سے 10 گرام اڈشیٹ کا سفوف جب بنا کے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ لذیذ ہے، جب وہ آپ کو بلڈ پریشر سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور کسی آدمی کو اگر سوجن ہے، گنٹھیے کا درد ہے، یعنی جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے، پھولے ہوئے، جس ڈاکٹر کا، جس حکیم کا، جس طبیب کا آپ علاج کروا رہے ہو وہ کرتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک دفعہ اڈشیٹ کا استعمال تو کر کے دیکھ لو۔ یہ پاکستان کے اندر، خصوصاً پنجاب کے اندر، تو آپ اگر اسے تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ تو شام تک آپ منوں کے حساب سے اکٹھا کر سکتے ہو، نہ روپیہ لگا نہ پیسہ، لیکن انشاءاللہ لذیذ ہے، آپ کو جو ہے وہ اس سے اتنا زیادہ فرق پڑے گا، بیماریاں اس سے اتنی جلدی دور ہو جائیں گی۔ اور کسی کے اندر اگر خون کی کمی ہے، خون کی کمی کو بھی دور کرنے کے لیے اڈشیٹ 10 گرام تک آپ دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ استعمال کر لیں،
انشاءاللہ لذیذ وہ جب وہ کمزوری بھی دور ہو جائے گی تو یہ زبردست جب جڑی بوٹی پاکستان کے اندر موجود ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ اس پر اگر 20 ویڈیو بنائی جائیں وہ بھی کم ہے. بہرحال اگر سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے نزدیکی کوئی پرانی عمر کا آدمی ہے، کوئی حکیم اور طبیب ہے، اس سے مشورہ کر کے کوئی بھی بیماری ہو اس کے اندر ایڈ شیٹ کا ضرور استعمال کریں. اللہ جل جلالہ و امن والو مجھے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.